ویلکم بیک ٹو اسپورٹس ون. اس سے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے پاکستان ہاکی پر بات کی اور پاکستان جو اسپورٹس بورڈ کی حالات ہیں ان پر بات کی. جو چاروں صوبائی ان کی ذیلی جو تنظیمیں تو نہیں کہتے ان کو, اسپورٹس بورڈ آف سندھ, اسپورٹس بورڈ آف پنجاب, کے پی اور بلوچستان, ان کی صورتحال پہ ہم نے بات کی. اب ہم بات کریں گے ایشیا کپ پر. ایشیا کپ پر منیر صاحب آپ سے شروعات کرتا ہوں. ایشیا کپ کا معاملہ, پاکستان کو ہوسٹنگ تو مل گئی تھی اس کی, تو پاکستان اب یہ جو صورتحال پاکستان کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بیانات آ رہے ہیں یہاں ہوگا وہاں ہوگا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ایشیا کپ کا جو اونٹ کروٹ بیٹھے گا وہ تقریباً 2 ہفتے لگیں گے اس میں, بیکاز کہ اے سی سی کے جو سربراہ ہیں جے شاہ وہ اس وقت مصروف ہیں اپنے آئی پی ایل میں. 28 مئی کو آئی پی ایل کا فائنل ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر یہ چیزیں سامنے آئیں گی. پہلا ہائبرڈ ماڈل ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا انڈیا کے لیے, لیکن دوسرا جو ہائبرڈ ماڈل دیا ہے جس میں صرف 4 میچ رکھے ہیں پاکستان میں اور باقی 9 میچز جو ہیں وہ دوسرے وینیو پہ. پاکستان تو چاہتا ہے کہ یو ای میں میچز ہوں جس پر ابھی بحث ہونا باقی ہے, لیکن ابھی تک بھارتی کرکٹ بورڈ کا کوئی اسٹانس اس میں آیا نہیں ہے. جے شاہ نے ضرور کہا ہے کہ وہ میٹنگ کریں گے دن میں, لیکن وہ میٹنگ میں آئی تھنک کہ آئی پی ایل کے فائنل کے بعد ہی ہوگی. آئی پی ایل کا فائنل کب ہے؟ میں 28 مئی کو. فالو یہاں کوئی بھی نہیں کرا, لیکن 28 مئی کو فائنل ہے. پاکستان کا اتنا بڑا دن ہے 28 مئی کو, کیا دن تھا 28 مئی کو؟ کیا ہوا تھا بتاؤ؟ وہ ہوا تھا دھماکہ. ارے دھماکے, پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا پاکستان, اور پاکستان کرکٹ کو بھی قوت بنانے والے شخص پیدا ہوئے تھے 28 مئی کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کون؟ مجھے نام نہیں پتا. اعجاز شیخ, آپ کو پتا ہے اعجاز شیخ صاحب؟ سوری, ڈاکٹر قدیر کی بات کر رہی ہوں. مصباح الحق صاحب پیدا ہوئے. مصباح الحق پیدا ہوا ہے. کون؟ سوری مصباح الحق. مصباح الحق صاحب 28 مئی کو پیدا ہوئے تھے میرے خیال سے. یہ جو ابھی منیر بھائی نے بات کی نا ایشیا کپ والی بات, دیکھیں ایشیا کپ آج سے ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے, پچھلے جب سے ہمارا پی ایس ایل ختم ہوا ہے اس وقت سے ہم ایشیا کپ میں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, آپ خود ان کو ہائپ دے رہے ہیں. بھائی نجم سے ہم کہتے ہیں نا نجم سیٹھی بہت زبردست فیصلے کر رہے ہیں, مجھے بتا دیں کہ نجم سیٹھی نے کون سا سخت فیصلہ کیا ہے. جب رمیز راجہ آئے ان سے ہم نے سوال پوچھا, انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا جو ایشیا کپ ہے وہ یوں ہی چلا جائے یا کسی ملک سے, ہم نہیں کھیلیں گے. بھائی آپ کو ہر بات ان کی ماننی پڑتی ہے. اب جو ہائبرڈ ماڈل آپ نے دیا ہے, آج ہی میری پی سی بی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہے کون لوگ, ہے کون پی سی بی میں؟ نام نہ سنے نا. نہیں ہے کون پی سی بی میں یار؟ میں بتا ایک نجم سیٹھی کے علاوہ کسی کے پاس پاور. میں بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس کو بتایا انہوں نے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہائبرڈ ماڈل جو ہے اس کو تسلیم کرو, ملک جو آپ کہو گے اس ملک میں ہم کھیلنے کو تیار ہیں, چاہے وہ سری لنکا ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, امارات کرکٹ بورڈ ہو, یا پھر وہ یہاں تک بھی جانے کو تیار ہیں کہ ہم انگلینڈ اور آسٹریلیا میں بھی کھیلنے کو تیار ہیں, لیکن ہمارا ہائبرڈ ماڈل جو ہے وہ تسلیم کیا جائے. مجھے نہیں لگتا. اب دیکھیں ایک اجلاس جتنی بھی باتیں نجم سیٹھی کی نائب صدر سے ہوئی تھی, کیا نام ہے, پنکج, ان سے ان کا پورا نام جو نائب صدر ہے, نائب صدر سے ہوئی ہے, صدر سے ابھی تک ان کی ملاقات تو جے شاہ سے ڈائریکٹلی کوئی بات نہیں ہوئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں ملاقات تو ہوئی ہے, ملاقات ہوئی ہے, لیکن اس سلسلے میں نائب صدر سے جو بات ہوئی انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے اپنا آپ کا جتنے بھی آپ نے باتیں کی ہیں یہ ہم ساری جے شاہ کے سامنے رکھیں گے اور جے شاہ اس پہ فیصلہ کریں گے کہ آیا ہمیں آپ کو یہ چیزیں منظور ہیں یا نہیں منظور ہیں. تو میرے خیال میں ختم کر دیں یار, یہ چھوڑیں. اگر وہ نہیں کھیلنے سیدھا کہ ہمیں کھیلنا ہے, انہوں نے کہا نہیں وہ ختم. اتنا مشکل. ایک بات ان سے لے کر آ جاؤں, آپ کا کہتا ہوں اعجاز شیخ صاحب سے ذرا لاہور کا مزہ بھی لے لینا. بالکل لاہور کا تڑکا اعجاز شیخ صاحب لگائیے آپ. یہ تو کہہ رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب نے معاملہ ان کے خیال میں صحیح ہینڈل نہیں کیا, بدیع الزماں کے خیال میں. ہر ایک کی اپنی رائے ہے, ان کی رائے بھی قابل احترام ہے. اصل میں آصف بھائی ہو پتہ کیا رہا ہے, آپ رپورٹر بھی ہو, بدی بھی اس بات کو سمجھتا ہے. ایک ادارے کے 6 4 اسپورٹس رپورٹر ہیں, تو ہر ایک جو رپورٹر ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز دوں جو اس سے ہٹ کر ہو. تو جب اس کی حاضری پڑ جاتی ہے ٹی وی پہ یا اخبار پہ تو دوسرا باہر آ جاتا ہے اس کو اینگلنگ لے کے, تیسرا آ جاتا ہے. تو جو پڑھنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایشیا کپ پہ اتنی ڈسکشن ہو رہی ہے, حالانکہ وہ ڈسکشن نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ خود اینگلنگ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ ٹیبل سٹوریز ہوتی ہے زیادہ, اور انڈین میڈیا کو زیادہ کوڈ کیا جا رہا ہے. کوئی اپنے طور پہ کسی بھی ہمارے رپورٹر نے, پاکستانی رپورٹروں سے بات نہیں کی, اگر کی بھی ہے تو ان کو کوئی جواب نہیں ملا. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہی میں جواب دینا چاہ رہا تھا. جو ہم لوگوں کی بات ہوئی ہے نجم سیٹھی صاحب سے, میرے پاس میسیج بھی موجود ہے سیٹھی صاحب کا بذات خود, تو میں آپ کو وہ سینڈ بھی کر دوں گا. تو ان کا یہ کہنا تھا چونکہ انڈین میڈیا مجھے ڈائریکٹ سوالات کرتا ہے اور ایسی باتیں
پھیلانے کی کوشش کرتا ہے افواہیں جس سے شاید پاکستان کو کوئی نیچا دکھانے کی کوشش اینگلنگ کرتے ہیں وہ. تو اسی لیے میں ان سے زیادہ بات کرتا ہوں تاکہ وہ اپنے میڈیا کو بتائے ایکچوئل جو ریالٹی ہے وہ کیا ہے. تو اس لیے میں پاکستانی میڈیا پہ زیادہ بات نہیں کرتا, اور ابھی تک کوئی بھی نہیں پتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. صرف یہ ایک اصطلاح ہے میڈیا میں تمکیری, اخبار میں بھی اور اس میں بھی, کہ جب کوئی چیز بھی ہوتی ہے کہ ٹیبل سٹوری بنا لیتے ہیں اور اس کی اینگلنگ دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں لگا ہوا ہے, مکھی پہ مکھی ماری جا رہی ہے, اصل میں کوئی چیز. اچھا دوسری بات, ابھی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک فارمولا ہائبرڈ فارمولا جو انہوں نے دے دیا ہے اس پہ ڈسکشن اجلاس میں ہوگی, اس کے بعد کوئی فائنلی ہوئے گا. اب پاکستان اس حد تک صرف ضرور آ گیا ہے کہ ٹھیک ہے کم از کم 4 میچز پاکستان میں ہونے چاہیے. لاہور میں ہوں گے, پنڈی میں ہوں گے, ملتان میں ہوں ابھی گے, اس کا بھی کراچی میں کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا. ابھی تو یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ یہ ایشیا کپ رواں سال ستمبر میں جو 1 ستمبر سے شروع ہونا ہے وہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, اس وقت حالات کیا ہوں گے. اور اس کے علاوہ پاکستان نے اس شرط پہ بھی کھیلنے کی حامی بھر سکتا ہے کہ اگر چیمپئنز ٹرافی کے لیے وہ تحریری طور پر یقین دہانی کرا دے کہ انڈیا پاکستان میں آ کر کھیلے گا بائی ریٹرن دے, تو اس کے بعد پاکستان ورلڈ کپ میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. ادروائز ابھی تک وہ حقائق سے اس کا کوئی وقت کم ہے, وقت کم ہے, شاید 4 منٹ کا وقت رہ گیا ہے ٹوٹل, وقت کا پتہ نہیں چلا. صورتحال میں آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے مثبت کچھ جو ہونے والا ہے؟ دیکھیں جب انہوں نے بات کی نا کہ تحریری, تو ہم جب یہاں پر جو سیریز ہو رہی تھی تو ہم بیٹھے ہوئے تھے اور باقاعدہ طور پر آپ بھی اس میں موجود تھے, ہم سارے صحافی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بات پوچھی گئی تھی کہ بھائی آپ جو ہیں کیا آپ نے بھارت سے تحریری طور, انہوں نے کہا یہ سوال ہی پہ نہیں ہو سکتا, ابھی تک ہم نے تحریری طور پر کچھ بھی نہیں انڈیا کو بولا, ہم تو ابھی ایشیا کپ کی بات کر رہے ہیں. جب ایشیا کپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو پھر ہم چیمپئنز ٹرافی اور ورلڈ کپ کی طرف آئیں گے. اس سلسلے میں ہماری بات بھی باقاعدہ سمیع بنی نے وہاں اپنے ہمارے جو باکس میں بیٹھ کے کہا تھا. چلو ٹھیک ہے, میرے خیال بالکل کرکٹ میں تو یہ باتیں ہوں گی. ٹینس میں بڑا واقعہ ہوا ہے, مطلب بڑا کھلاڑی رفائل نڈال وہ اس کچھ کرنے والا ہے. دیکھیں میں نے جو ابھی نیوز آئی تھی کہ شاید وہ پریس کانفرنس کر کے اور ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں, تو اگر ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑے کھلاڑی کا آج ہے ان کی, تو وہ فرینچ, کیونکہ فرینچ اوپن ہو رہی ہے اور فرینچ اوپن کے وہ بادشاہ ہیں, 14 مرتبہ وہ ٹورنامنٹ جیت چکے ہیں. کسی نے 5 مرتبہ زیادہ, میں خیال 4-5 مرتبہ زیادہ نہیں جیتا, تو وہ جو ان کا ریکارڈ بن گیا ہے, ہاں وہ تو کلے کورٹ کنگ ہے, چیمپئن ہے. رولینڈ گیروس جہاں پر یہ فرینچ اوپن ہوتا ہے وہاں ان کی سکسیس ریشو 97% ہے. 1 یا 2 مرتبہ ہارے ہیں پچھلے 15-16 سال میں. ایک دفعہ 2009 میں ہارے تھے جب راجر فیڈرر جیتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی ٹینس کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کو جب آسٹریلین اوپن کھیل رہے تھے اس سال ان کی ہپ انجری ریکور ہو گئی تھی اور اس کے وجہ سے ابھی وہ اسٹرگل کرتے نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کھیلتے ہیں تو شاید فرینچ اوپن کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا. وہ جو کیونکہ لوگ دیکھتے ہی کلے کا کنگ ان کو کہتے ہیں, تو اس وجہ سے لوگ ان کو دیکھتے ہیں. تو اب ہمیں انتظار ہے اس پریس کانفرنس کا, کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ اسٹرگل بہت کر رہے ہیں. تو خبریں یہی ہیں کہ شاید وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیتے ہیں, تو 22 گرینڈ سلیم کے ساتھ ان کا کریئر اختتام کو پہنچے گا. نوواک جوکووچ جو سربیا کے ہیں ان کے بھی 22 گرینڈ سلیم ہیں, وہ اگر ایک اور جیت لیں گے تو پھر دنیا میں سب سے زیادہ ٹورنامنٹ جیت. ایک خاص سٹائل مشہور ہے رفائل نڈال کا کہ وہ جب بھی کپ جیتتا ہے تو اس کو دانتوں سے دباتا ہے. بالکل. تو یہ ساری کھیلوں میں اب یہ چیز ہوتی ہے, لوگ کرتے ہیں کہ میڈل کو اس طرح سے چبا لیتے ہیں. بالکل ایسے ریئیکشن تو بہت بڑا کھلاڑی. دیکھیے بڑے بڑے پلیئر, ان پلیئروں کی تو آپ بات ہی نہیں. جوکووچ ہو گیا, رافیل نڈال ہو گیا, اس کے علاوہ راجر فیڈرر ہو گیا, اس کے بعد خواتین کی جو ٹینس کی پلیئر ہیں مارٹینا ہنگس وغیرہ. ڈیٹیل میں بات کریں, ٹینس میرا بھی پسندیدہ کھیلوں میں سے ایک ہے, میں فالو بھی کرتا ہوں, میں کور بھی کرتا ہوں اور بڑے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں. مطلب میں ٹینس اس وقت سے دیکھ رہا ہوں, آپ میری عمر کا بھی اندازہ لگا لیں گے اس سے کہ ٹینس پلیئر بھی جو ہے نا آپ کی کرکٹ میں آ گئی ہے. اوف یہ بھی آ گیا. چلیں بورس بیکر اور اس کے علاوہ سباٹینی, گیبریالا سباٹینی ارجنٹینا کی تھیں اور بورس بیکر ہیں جرمن کے. بہرحال آج کے پروگرام میں ہم نے کافی کچھ ڈسکس کیا. آپ کو پسند آیا ہو تو آپ ہمارے کامنٹ باکس میں جو یوٹیوب پر ہمارا پروگرام جب جائے گا اس میں بتائیے گا کہ ہم آگے کیا موضوعات پر ہم بات کریں. کچھ اچھا کچھ برا جو آپ کو لگا وہ بتائیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.